حالات خراب ہو گئے ہیں، اب خدارہ مل بیٹھ کے میٹر ایسا آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کے بچوں کے پاس اتنا بیٹر ہونا چاہیے. یہ بھی سن تشریف رکھو خدا حسین جی میرے بھائی، میرے محترم حاجی مشتاق صاحب کے مالک دوستوں کو اپنے زبان میں رکھے. مجھے موقع دیں، بس اگر 2-4 منٹ ہے، بات جلدی بات لمبی ہو گئی ہے، میں یہی کب روک لیتا ہوں کیونکہ بعد میں ختم چہلم بھی ہے اور زید صاحب کی وہ دستار بندی بھی ہے. بات ہم یہیں پر روکتے ہیں کہ ہم سارے مسلمان اس بات پر تو متفق ہیں کہ عیسیٰ زندہ. آگے ہمارے گھروں کی لڑائی ہے کہ جی یا نبی اللہ نے، یا رسول اللہ نے، کیونکہ وہ تو فوت ہو گیا، دفن ہو گیا. آخری بات کر رہا ہوں، ایک پادری نے، ہمارے بزرگ عالم دین تھے، خطیب عالم اسلام، خطیب عالم محمد علامہ سید اظہر حسن. میں نے اسے علامہ وغیرہ خیر، وہ خود اپنے آپ کو علامہ نہیں کہتے. وہ جس دور میں گزرے ہیں نا، وہ تو خود علامہ کے اندر رواج نہیں تھے. پھر فلم ڈبل ہے. تو زیدی صاحب سے بالکل آخری بات تھی، زیدی صاحب قبلہ سے ایک پادری نے کہا کہ قبلہ آپ اسلام کے نمائندہ ہیں، میں عیسائیت کا نمائندہ ہوں، مسئلہ شفلہ نہیں، بحث نہیں، صرف ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھ رہا ہوں. ایسا نے کہا ہاں پادری صاحب آپ بتائیں. اس نے کہا جی ایک بندہ ہے، وہ ایڈریس اپنا کہیں جانا ہے، پتے پوچھتا پھر رہا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی. جس جگہ وہ پہنچتا وہاں پہ 2 بندے ہیں، ایک سو رہا ہے ایک جاگ رہا ہے. تو وہ مسافر اپنا راستہ سونے والے سے پوچھتا ہے یا جاگنے والے سے؟ تو علامہ صاحب نے، زیدی صاحب سید صاحب نے کہا جی پادری صاحب یہ مشکل بات نہیں ہے، وہ جاگنے والے سے پوچھتے. اس عیسائی نے خوشی سے اس کا چہرہ ہو ہے، اس نے کہا ہمارا عیسیٰ جاگ رہا ہے. سید صاحب آپ نے خود کہا ہے کہ مسافر راستہ جاگنے والے سے پوچھتا ہے. تو ہدایت عیسیٰ سے لو، کلمہ بنتا ہی عیسیٰ کا ہے، کیونکہ آپ خود یہ فیصلہ دے رہے ہیں کہ منزل کا پتہ جاگنے والے سے پوچھا جاتا ہے. آپ کا تو مدینے میں سو رہا ہے، آپ اپنی بات پہ قائم رہے. مسافر راستہ جب جاگنے والے سے پوچھتے ہیں ہمارا عیسیٰ تم سارے مسلمان کہتے ہو وہ زندہ ہے، وہ جاگ رہا. جب 2-4 منٹ ایسا کہا، ایسا کہتے ہیں پادری جذباتی ہو گئے ہو، آپ نے پوری بات تو سنی نہیں. اور درمیان پوچھنے کا جی کیا ابھی بات باقی ہے؟ جیسے میں نے کہا مسافر راستہ جاگنے والے سے پوچھ رہا تھا، لیکن جاگنے والے نے کہا تھا آپ بیٹھ جا، میں بھی اس انتظار میں ہوں، یہ اٹھے تو پوچھے کدھر جانا ہے. سارے شہر کا مہمان، سارے ٹاؤن کا مہمان، قطر میں سید صاحبان کا سر مہمانوں کی میری منت ہے کہ خدا را دیکھے معاملات کیا ہے. یاد جو کچھ ہو رہا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، لیکن اب معاملات ایسے ہیں کہ اگر ہم اب بھی اکٹھے نہ ہوئے تو نقصان اتنا بڑا ہو جائے گا کہ پھر پچھتاوا رہ جائے گا. باقی جو کربلا والوں کے نوکر ہیں انہوں نے تو قربانیاں دینی ہی دینی. اور دیکھ لیں اب ایران میں تاریخ دہرائی جا رہی ہے. انہوں نے علی کو مارا، مسجد کوفہ کی تاریخ سے لے کے تہران تک علی برداشت نہیں ہو رہا. علی خامنائی اور آگے اخیر ہو گئی علی خامنائی، وہ علی ہے نا. علی کے بعد انہوں نے کس کو نیابت دی؟
لیا مجتبی، جس کے بعد علی کے بعد آتا ہی مجتبی. نہیں آپ سارے بندے وقت سے فائدہ اٹھاؤ. مسلمانوں یہ مالک نے کرم کرنا ہے، عزت رہنی ہے اسلام کی، اور اپنا حصہ بچ پا لو. لیکن اگر دنیا کو کربلا سمجھ میں آ جاتی، پھر علی کی بیٹیوں کو بازاروں اور درباروں میں لے کے آ جاتی. یہ دیکھیں، یہ ایک لمحہ گزرا ہے، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی، آپ کے رونے کی آوازیں، آپ کی آنکھوں میں نمی، آپ کی آنکھوں میں آنسو یکسر آ گئے. جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ لوگ ابھی خوش تھے، ابھی رونے لگ گئے. یہی تیرے نبی کی بیٹی کے دکھوں کا وہ حصہ ہے. ان آنسوؤں کی قدر، اس گریہ کی قدر ہمیں شاید آج تو نہیں ہو رہی، اس وقت قدر ہوگی جب دروازہ جنت میں حسین کی اماں کھڑی ہوگی اور کہے گی یہ میرے بچوں کے عزادار ہیں، یہ میری بیٹیوں کی یتیمی کرو. 40واں ہے ایک سیدزادے کا مالک، اس کے درجات مزید بلند فرمائے، ان کے قدموں میں منور زیدی کو اللہ جگہ نصیب فرمائے. بس 1 منٹ رہ گیا سر، تمام ہو گیا. بعد میں افطاری بھی ہے اور دعا بھی ہے. میرے ساتھ ایک چھوٹی سی دعا میرے ساتھ ابھی مانگ لے، کیونکہ کچھ وقت لمحے پتہ نہیں ہوتا اور وہ دعا کے قبول ہونے کے لیے اندازہ نہیں ہوتا، وہ دعاؤں کے وہ قبولیت کے لمحات ہوتا. سارا علاقہ یہاں پہ موجود ہے. منٹ ایک صرف میں آپ کو لے رہا ہوں. دعا میرے ساتھ یہی مانگی کہ اللہ کسی بہن کا بھائی، بیٹیوں کا بھائی. کسی نے بڑا خوبصورت فکرہ کہا تھا کہ مالک اگر تو نے موت ہی بنانی تھی پھر رشتے ہی نہ بنا. لیکن وہ اللہ کل شاید قدیر ہے، اس کا سسٹم ہے، موت سے کوئی گھر خالی نہیں ہے. لیکن یہ جو میں نے فکرہ کہا ہے نا کہ اللہ کسی بہن کا، میری اور آپ کی معاشرت سرکار ایک ہے. یہ جو بہنوں بھائیوں کے بیٹی باپ یہ جو رشتے ہیں نا، میں نے شاید آپ اور شاید کہ بلکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اللہ نہ کرے کسی بہن کو سوڑے پنڈ میں پتہ چلے نا تیرا بھائی مر گیا، اسے اپنے ہاتھوں کی رکھی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ یاد نہیں رہتی. اسے گھر کے دروازے بھی ہمسایوں کی بیویاں دروازے آ کے بند کرتی ہیں، اور اس کا بھائی مرنے والا مزدور ہی کیوں نہ، دیہڑی دار ہی کیوں. وہ جب پیکے پنڈ میں داخل ہوتی ہے بہن پتہ کیا کرتی ہے؟ لوگوں میرا نواب مر گیا، اور جس زینب کے تھے ہی جنت کے سردار، اور جس بی بی کے بھائی کے ہی نواب. آخری بات کر کے یہ تبرکن کیونکہ ایصال ثواب ہے، ایصال ثواب ہمارے ہم مکمل نہیں ہوتا جب تک اولاد محمد کے دکھ نہ پڑھے جائیں. ہم مکمل مسائل پڑھنے کا وقت نہیں ہے. معاشرت کی بات پھر میں کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے جس گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے نا، پھر بہنوں کے لیے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب رشتہ دار اس کے بھائی کے جنازے کو اٹھانے قبرستان کے لیے آ جاتے ہیں نا، پھر اجڑی بہن کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ چہرہ زندگی میں پھر نہیں نظر، جنازے پہ گرتی ہے، وہ جنازہ جانے نہیں دیتے. باہر جنازہ پڑھنے والے جو گلی میں انتظار کر رہے ہوتے انہیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بہن جنازہ بھائی کا نہیں جانا. پھر معاشرہ یہی ہے، ہمارا کلچر یہی ہے، غصے میں بزرگ اس کو تسلی دیتے ہیں. تسلی تو رب نے مالک نے دینی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں بیٹا جنازہ چاہ، بہت لوگ تیرے بھائی کے انتظار میں ہیں، بس اللہ ہی صبر دینے والا ہوتا ہے. اور بہنیں روتی وہیں پہ رہ جاتی ہیں اور جنازے لوگ لے کے چلے جاتے ہیں. کلچر سارے مذہبوں کا یہی نہیں ہے کہ جنازے چلے جاتے ہیں اور بہنیں